بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیپٹر میں جو آتھر ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ موت کے بعد جو انسان کو سب سے مرحلہ جو نیکسٹ مرحلہ ہے، جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، جب روح جسم سے نکل گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی روح کو کہاں رکھا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی جسم کو تو دفنا دیا جائے گا، لیکن روح کی بھی ایک جگہ ہے جہاں ان کو رکھا جائے گا، اور اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا جو لٹرل معنی ہے، اس کے روٹ ورڈ یہی 4 ہیں، بارزخ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پردہ۔ پردہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ دو چیزوں کے درمیان حد فاصل، یا دو چیزوں کو روک کے رکھنے والی چیز۔ تو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی جب تک شروع نہیں ہوتی، اور انسانی ارواح کو جہاں رکھا جائے گا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس آتھر نے تو اس میں نہیں بتایا، لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ عالم برزخ جو ہے اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے اور دوسرے کا نام سجین ہے۔ علیین اور سجین میں کتنا فرق ہے؟ سمجھیں کہ جہاں پر نیک ارواح رکھی جاتی ہیں، یا وہ جن کے ساتھ اللہ نے بہترین معاملہ کرنا ہے اور ان کو جنت میں آگے درجات دینے ہیں انشاءاللہ، تو ان کے لیے جو جگہ ہے، جو ویٹنگ روم ہے، جو ویٹنگ ایریا ہے، اس کو علیین کہا جاتا ہے۔ اور سجین وہ کیٹیگری ہے عالم برزخ کی جس کے اندر تمام گناہگاروں کی روحیں وہاں پر رکھی جائیں گی انٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ 2 لیول کس طرح سے مختلف ہیں، چونکہ آج کل ہم سب لوگ، اور الحمدللہ ہم لوگ چونکہ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، تو ہمارا ڈیفینیٹلی اپنے جو بھی ہوم کنٹریز ہیں وہاں پہ ہمارا جانا آنا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم لوگ فلائی کرتے ہیں ادھر سے ادھر۔ تو آپ میں سے جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو کبھی کہ جب ہم فلائی کرتے ہیں تو ہمارے ایئرپلین جو ہے اس کے اندر بھی 2 یا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری ہوتی ہے وہ بزنس یا فرسٹ کلاس والوں کی ہوتی ہے، اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جس میں عام سارے اکانومی کلاس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ میں سے بھی کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہو کہ ہم جب بھی یہاں سے جاتے ہیں ہماری کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں، اور کنیکٹنگ فلائٹس میں ہمیں جب اتارا جاتا ہے ان ایئرپورٹس پر، ان کنیکٹنگ فلائٹس کے لے کے آگے کہاں پر ہم نے دوسری فلائٹ لینی ہے، تو درمیان میں اگر ہمارے کچھ ٹائم ہوتا ہے، کسی کے پاس 2 گھنٹے، کسی کے پاس 4 گھنٹے، وٹ ایور دا ٹائم جو ہم نے وہاں پر گزارنا ہے اس ویٹنگ ایریا میں یا اس ایئرپورٹ پر اس ٹرانزیشن کے دوران، تو اس میں ہم لوگوں کو ویٹنگ روم الاٹ کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ کبھی اگر کیا ہو ایکسپیرینس فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس میں جانے کا، تو ان کی جو ویٹنگ روم کی کیٹیگری ہوتی ہے اس کے تو مطلب شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہاں جا کر دیکھیں تو نہ صرف وہاں پر اس ٹائم کے لیے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہوگا، آپ کے لیے ہر قسم کی لگژریز پرووائڈ کی گئی ہوں گی۔ اگر آپ وہاں لیٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے سائز کے کاؤچ ہوں گے، کاؤچ کا جو سٹائل ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا، ٹی وی لگے ہوئے ہوں گے، آپ اپنی مرضی کے پروگرامز واچ کریں۔ بچے آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ نے وہاں ویڈیو گیمز جو بچوں کی جس کی جو اٹریکشن ہے اس کے مطابق اس ویٹنگ ایریا کو آراستہ کیا گیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے وہ مسافر جو اتنا خرچہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، جنہوں نے ہمیں 3 یا 4 گنا 5 گنا اکانومی کلاس سے جو انہوں نے ہمیں کرایہ دیا ہوا ہے، تو ان کے درمیان کے جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو اسی حساب سے ہم انٹرٹین کریں کہ ان کا یہ سفر یا یہ جس درمیان کا ٹرانزیشنل ٹائم ہے وہ بھی اس قدر ہی خوبصورت ہو جائے، اور ان کو اس انتظار کی زحمت جو ہے وہ ان کے لیے نہ بنے، بلکہ وہ اس ٹائم کو بھی انجوائے کریں۔ کمپیئر ٹو ہم اکانومی کلاس کے ویٹنگ روم میں آتے ہیں، جہاں پر اگر ہمیں ایک سیٹ بھی مل جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، چیئر، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس اکانومی کلاس میں آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ جو فلائٹس ہیں وہ آ کر اتری ہوئی ہوتی ہیں، تو بیچاروں کی اتنا رش ہوتا ہے اور سیٹوں کی کمی ہوتی ہے، تو جو پیسنجر ہیں وہ موسٹ آف ٹائم نیچے کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے یا زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلی فلائٹ کا۔ اور اس کا جو ہمیں اندازہ ہے نا، وہ اسپیشلی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو درمیان میں ہم جو کنیکٹنگ فلائٹس لینی پڑتی ہیں، اس سے ہمیں بہت اچھی طرح سے ان چیزوں کا اندازہ اور اچھی طرح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے میری بہنوں، ہم لوگ جب یہاں سے اگلے جہان میں ہم نے جانا ہے، کیونکہ دیکھیں موت کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہماری جو لائف ہے نا وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ انتقال ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں زندگی دی تھی، ہماری ارواح کو بھیجا گیا، تو اس کے لیے اس دنیا میں ٹائم گزارنے کے لیے ان کو ایک باڈی دی گئی کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہماری باڈی کے ذریعے ہم ان تمام احکامات کو بجا لائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا۔
کچھ صلاحیتیں دی تھی ان کو استعمال کرنا ہے. پھر جب ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہوئیں گے جو کہ ہمارا ہمارا حتمی جہاں پہ ہم نے جانا ہے، جہاں جانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارا انشاءاللہ پرماننٹ گھر ہوگا جو ہم سے کبھی نہیں لیا جائے گا، جہاں پر ہمارے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی انشاءاللہ. تو اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے جب تک وہ ٹائم نہیں آ جاتا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، ہم سب کی روحوں نے ایک جگہ پر ٹرانزیشنل ٹائم گزارنا ہے، اس ویٹنگ ایریا کو گزارنا ہے. اور وہ ویٹنگ ایریا عالم برزخ ہے، وہ ویٹنگ ایریا عالم ارواح ہے جس کے متعلق ہم آج پڑھ رہے ہیں. اس کو اگر ہم ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور اگر ہم قبر میں نہ دفنائے گئے تو ہماری جو قبر کے حالات ہونے ہیں یا جو قبر میں انسان کو عذاب دیا جانا ہے وہ ان روحوں کو نہیں دی جائے گی جن کی باڈی قبر میں نہیں دفن ہوئی. یہ ایک بہت عام سا خیال ہے جو عام طور پہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی جو روح ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ قبر میں دفنایا گیا ہے، کہ اس کی قبر پانی کا پیٹ بنی ہے یعنی سمندر کے اندر اس کی باڈی کو دفنایا گیا ہے، یا یہ کہ اس کو کسی درندے نے چیر پاڑ کے کھا لیا، یا اس کو جلا کر اس کی باڈی کو ختم کر دیا گیا. اور اس کو وہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک وہ جو کہ جسم ہوتا ہے جو ظاہر سے نظر آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ روح ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی ہے. لیکن ہم سب کا یقین ہے چونکہ وہ ہمارے اندر اور ہم زندہ ہیں اس کی وجہ سے، جب روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو باڈی کو ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے اور وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری جو بھی جسمانی تکلیف ہوتی ہے اس کا اثر ہماری روح کو پہنچتا ہے، اور وہ جو روح کا اثر ہوتا ہے نا وہ ان نان ٹینجبل چیزوں کو جسے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے. ہم جب اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم جب کسی طرح سے بیٹھ کر اپنی دوستوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سامنے کوئی خوشی کی خبر آتی ہے، ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں. وہ جو محظوظ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جو خوشی ہوتی ہے، آپ خوشی کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو خوشی آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے وہ اصل میں آپ کی روح کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی روح جو ہے اس کو اس کو فیل کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی دا سیم وے جب ہمیں کوئی دکھ کی خبر ملتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمیں کہیں کٹ لگی ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو وہ جو سیڈنس ہوتی ہے وہ ہماری روح کے اوپر ہوتی ہے. وہ جو تکلیف آتی ہے وہ ہماری روح کو آ رہی ہوتی ہے، خالی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کا اثرات ہمارے روح کے اوپر بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دا سیم وے آج سائنس یہ بات کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ جو سمجھتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے سمجھیں کہ روح کے اوپر اگر جو تکلیف آتی ہے اس کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر بھی ہوتے ہیں. اور روح کے اوپر آنے والی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ سب سے جو میجر اس کی اگزامپل ہے وہ ہے سٹریس، اینڈ اس کا جو اثرات آتے ہیں اسٹریس کے، وہ سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ انزائٹی ہوتی ہے. اس کے اثرات سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمیں پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا آپ اس سٹریس کو کسی طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو شو نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو روح کے اوپر سٹریس آیا ہوا ہے اس کے کچھ نہ کچھ فزیکل آپ کو امپیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ سٹریس ختم نہ ہو، یا یہ کہ اس روح کے اوپر آنے والی اس تکلیف کو ہم نہ ہٹائیں، تو اس کے جو فزیکل ریزلٹس آتے ہیں نا، آج بہت ساری بیماریاں جو ہیں جو لیٹر آن ہمارے جسموں کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، سمیت ڈائبٹیز کے، سمیت ہائپر ٹینشن کے، سمیت ہارٹ کی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، انکلوڈنگ جو سب سے بڑی بیماری ہے جو آج کے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، لیکن کینسر. یہ ہمارے دل کی وہ بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے دل میں گرجز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ سٹریس اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں، اور جسم کے اندر ہونے والی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ ہماری امیونٹی فیل ہو جاتی ہے اور اس کو اوور کم نہیں کر پاتی. اور اس کی جو اگزامپل پھر ہمارے مفسرین اور علماء اکرام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس کو بالکل اس طرح سے سمجھیں کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو سونے میں ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑتی ہے، وہ جہاں جہاں جاتی ہے، جو چیزیں انجوائے کرتی ہے، اس کے اثرات ہم اپنے جسم کو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ اگر مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں نے کبھی خواب میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی پارٹی ہونے والی ہے، آپ کو صفائیاں کرنی ہیں، آپ کو چیزیں میں ہر چیز تیار کرنی ہے، کوکنگ ہو رہی ہے، آپ کائنڈ آف انڈر اسٹریس ہیں کہ آپ کی پارٹی، آپ کی دعوت، آپ کی ہر چیز بہت بہترین طریقے سے ہو جائے.
یا آپ بہت زیادہ صفائیاں کر رہے تھے، جالے اتار رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے، لیکن نیکسٹ مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں بظاہر آپ کے جسم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، لیکن آپ کا جسم تھکا ہوا محسوس کرے گا، آپ بہت ٹائرڈ ہوں گے، آپ اس دن فریش نہیں اٹھیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے ہم کوئی چیز انجوائے کرتے ہیں، ہم کوئی خوش ہوتے ہیں، ہم نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہوتا ہے، تو نیکسٹ مارننگ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم لوگ بہت خوش اٹھتے ہیں، بہت فریش ہوتے ہیں، اور اس روح پر آنے والے جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے تر و تازہ اٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میری بہنوں کے ہماری جو جسم ہیں، چاہے وہ دفنائے جائیں یا نہ دفنائے جائیں، یہ تمام واقعات جو آئندہ پیش آنے ہیں، جن کو میں ابھی بتاتی ہوں صرف چند احادیث سے، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، لیکن میں 2 احادیث آپ کے سامنے مینشن کروں گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یا مرتے کے وقت ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس نے کہاں جانا ہے، اور اس کے بعد ان کی ارواح کو کہاں رکھا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی احادیث سے بتائی تھیں، تو اس کو ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو مجھے امید ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نکل آ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، اللہ کی رحمت کی طرف اور روزی کی طرف، ایسی عرب کی طرف جو تجھ سے غصے میں نہیں ہے۔ پھر وہ نکلتی ہے جیسے مشک کی عمدہ ترین خوشبو، پھر فرشتے اسے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے آسمان والوں سے کہتے ہیں اتنی عمدہ ہے یہ خوشبو جو زمین کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو مومنوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں، تو وہ نئی روحیں اس روح سے مل کر اتنی خوش ہوتی ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے غائب شخص کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا۔ پھر وہ ان سے ان لوگوں کا حال پوچھتے ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، اور کہتے ہیں فلاں کا حال کیا ہے اور فلاں کا حال کیا ہے۔ پھر ان روحوں میں سے جو پہلے آ چکے ہوئے ہوتے ہیں وہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی نئی روح آئی ہے، اس سے اتنے سوال نہ کرو، اسے ذرا چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے، ذرا دم لے لے تو سوال کرنا۔ پھر وہ جو آنے والا کہتا ہے، یعنی جو شخص یا جس کی روح اسی وقت پہنچی ہوتی ہے، کچھ عرصے میں جب اس کا وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے اور وہاں کے ماحول سے عادی ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جس شخص کا تم پوچھ رہے ہو وہ تو مر چکا ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ روحیں کہتی ہیں کہ نہیں، وہ تو ہمارے پاس نہیں آیا۔ پھر کہتی ہیں اچھا وہ بدعمال ہوگا، لہٰذا اس کے ٹھکانے جہنم میں لے گئے ہوں گے۔ تو یہ تو صورت ہوگی مومن کی روح کی۔ جب کافر کی موت قریب ہوتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک کمبل کا ٹکڑا اس کے پاس لاتے ہیں اور اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نکل آ، اللہ تجھ سے ناراض اور تو اللہ سے ناراض اور اللہ تجھ سے ناراض، نکل آ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف۔ اور پھر وہ نکلتی ہے جیسے سڑے ہوئے مردار کی شدید بدبو، یہاں تک کہ فرشتے اسے زمین کے دروازوں پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی بری بدبو ہے، پھر اسے کافر کی روحوں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین مومن روحوں میں شامل فرمانا، آمین ثم آمین۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اب یہ ہمیں قبر میں جب انسان کو دفنا دیا جائے گا، یا جو بھی اس کی قبر ہوگی، اس وقت اس سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سلسلہ کلام میں مردے کے سوال و جواب اور عالم برزخ یعنی قبر کے ثواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کس نے بتلائیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا، میں نے ان کی تصدیق کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات کی برکت پر سے ثابت رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ گمراہی سے اس نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
جب وہ بندہ مومن فرشتوں کے سوالات کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو ایک ندا کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اس کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچی بات کہی، ٹھیک بات کہی اور صحیح جوابات دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کو اس کا لباس اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح سے اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لطف اور فرحت حاصل کرتا رہے۔ تو یہ تو حال بتایا اللہ کے رسول نے سچے اہل ایمان کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں کچھ نہیں وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی آیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ یہی کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے سوالوں کے بعد، اس کے جوابوں کے بعد آسمان سے ایک ندا دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس نے اپنے آپ کو انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا، یہ سب جھوٹ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اس کا دوزخ کا فرش کرو، دوزخ کا لباس اس کو پہناؤ اور دوزخ کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جائے گا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوزخ کہ اس دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپٹیں اور جھلسا دینے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی۔ اس پر قبر انتہائی تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کی سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو کو نہ دیکھے گا نہ سنے گا، اور اس کے پاس لوہے کی ایسی مونگری ہوگی کہ اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس مونگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ انسان چیخے گا، اور اس کی ان چیخوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ وہ تمام چیزیں سنتی ہیں جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، پھر اس کے اندر روح ڈالی جائے گی اور یہ عمل چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو ہم نے بھی واقعہ پڑھا ہے، یہ پوری حدیث کا جو مفہوم سنا ہے، اس میں ایک کافر کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اوپر قبر جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے، لیکن ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر ہر مردے کے اوپر تنگ ہوتی ہے، ہر مردے کے اوپر تنگ ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے پھر قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو عذاب نہیں دینا۔ اس کا میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں کہ جس کے حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا۔ جب ان کی قبر برابر کر دی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی آپ کے اتباع میں یہی کہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو ہم نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ پھر آپ سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا سبب تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ نے تنگی کی جو کیفیت تھی وہ دور فرما کے کشادگی پیدا کر دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ اور میں ان صحابی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انصاری صحابی تھے، اور جب ان کا جنازہ ہوا تھا، ان کی میں صرف جو فضیلت ہے اس لحاظ سے بتا دوں کہ وہ غزوہ بدر میں وہ شریک ہوئے تھے اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی اور آسمان کی طرف سے ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ آپ سوچیں کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے اوپر قبر تنگ ہوئی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے قبر کو اور اس کے موت کو اور اس کے بعد آنے والے تمام مرحلوں کو آسانیوں کے ساتھ آگے کی طرف طے کروائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں
اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے. ایک تو اس کے گھر والے ہیں، دوسرا اس کا مال ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے. گھر والے واپس چلے جاتے ہیں، مال واپس لے آتے ہیں، اور عمل صرف اس کا وہ ہے جو اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. اچھا ہونے کی صورت میں اس کے لیے راحت اور خوشی کا باعث بنتا ہے، اور برا ہونے کی صورت میں ذریعہ عذاب ہو جاتا ہے. میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے راستے کھولے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبر اور اس کے آگے آنے والی تمام مراحل کو بہترین فرما دے اور آسانیوں کے ساتھ طے کروائے. میں آخری ان چند الفاظ کے ساتھ جو حضرت علی نے اپنے ایک ساتھی تھے ان کے ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے قبرستان، اور ان کی یہ کمیونیکیشن ہوئی تھی آپس میں، ان ورڈنگ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی. کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ قبرستان تشریف لے کر گئے. اس کے بعد ان کی نگاہ جو ہے وہ قبروں پہ انہوں نے ڈالی اور اہل قبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے قبر میں بسنے والوں، اے کھنڈروں کے باسیوں، اے وحشت اور تنہائیوں میں رہنے والوں، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے. یہ تو ہمارا حال ہے، تم اپنی خیر سناؤ. پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، اور پھر جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے آپ کے حضرت کمیل، ان سے فرمایا: کمیل، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے. اور فرمایا، اور پھر رونے لگے اور دیر تک روتے رہے، بولے: کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے، موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. قبر ہماری آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا جو اس مرحلے سے کامیاب گزر گیا انشاءاللہ آگے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اگر ہم ان تمام باتوں کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو یاد رکھیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے موت کی بھی سختی کو آسان فرمائیں گے، اور اللہ ہمارے لیے قبر اور اس کے بعد آنے والے تمام مراحل کو بھی آسان فرمائیں گے، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اور ایک اور اس کتاب میں تو نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو 2 فرشتے آئیں گے قبر میں حساب کتاب کرنے کے لیے، تو یہ کوئی بڑے خوبصورت قسم کے فرشتے نہیں ہوگے کہ بندہ دیکھ کے ان کو آسان بالکل آرام سے جواب دے دے گا. وہ اتنے خوفناک اور اتنے خونخوار ہوں گے، اور ان کو دیکھ لینا ہی اتنا مشکل ہوگا، ان کو فیس کرنا ہی اتنا مشکل ہوگا. یعنی قبر کے جو انسان دفنائے جاتے ہیں ان روحوں کے اوپر جو قبر کا فتنہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس طرح سے انسان جو اس دنیا میں دجال کے فتنے کو فیس کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس پوری کائنات میں جو انسانوں کے اوپر سب سے بڑا فتنہ ہے وہ صرف وہ فتنہ دجال ہوگا. تو آپ سوچیں کہ قبروں میں ان فرشتوں کو فیس کرنا قبر والوں کے لیے فتنہ دجال کی طرح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، جب ہم قبروں میں دفنا دیے جائیں گے اور ہم لوگ کے پاس جب فرشتے آئیں گے اور وہ پوچھیں گے تو کیا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم قبر میں ہیں، یا ہم بالکل اسی طرح سے فیل کریں گے جیسے اب ہم لوگ ریگولر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسے ہی فیل ہوگا کہ تم ریگولر ان سے بات کر رہے ہو، لیکن تمہیں قبر کا یا اس کا احساس نہیں ہوگا. تو ان کا ایمان تھا ماشاءاللہ. انہوں نے آگے سے پھر کہا، کہتے ہیں پھر میں ان کو فیس کر لوں گا، پھر میں ان سے نمٹ لوں گا. اینڈ دیٹ واز ون آف دا تھنگ. مجھے اتنا رشک آ رہا تھا کہ وہ ایمان، وہ اللہ کے اوپر توکل اور وہ عمل تھا ان کے پاس کہ انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ پھر میں ان سے نمٹ لوں گا، میں کہاں کھڑی ہوں. اور یہ چیز سوچ کر انتہائی خوف آ رہا تھا، انتہائی اللہ کی عذاب سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے بچائے، اور دجال اور مسیح کے فتنے سے ہی بچائے. آمین ثم آمین. اور ایک جو رحمت کی بہت بڑی حدیث ہے، ہم سب عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم سب قبر کے عذاب سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کی سختی سے ڈرتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، جو مجھے اپنے لیے ایک عمل کا اصول ملا تھا اس سارے لیکچر کی تیاری سے، تو مجھے وہ پتہ چلا کہ یعنی جب تمام باتیں پڑھ کر کے ہمیں کون سی چیز آسانی کی راہ ہمارے لیے کھولے گی. ایک تو ہمارا عمل جو ہمارے ساتھ ہوگا، اور ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قبر کے عذاب سے ایک 30 آیتوں کی سورہ ہے جو اس کو بچا لے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا تھا کہ سورہ ملک ہے.
تو میری بہنوں ہم ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں اس جانے کی پریپریشن پہلے سے کر کے رکھتے ہیں. کہاں جانا ہے، وہاں کس قسم کا ویدر ہوگا اس کی تیاری کرتے ہیں، وہاں کس قسم کی کرنسی کی ضرورت ہوگی وہ کرنسی ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے تو ہم اس کوشش کرتے ہیں ہمیں 2-4 لفظ وہاں کے لینگویج کی بھی معلوم ہوں. تو جب کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے تو ہم اس کی جانے کی کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جاتے ہیں. تو میری بہنوں اس زندگی کو ہم نے چھوڑنا ہے، یہ بالآخر ختم ہونے والی ہے. جیسے دن کے بعد رات آنا ہے، جیسے صبح کے بعد شام آنی ہے، اس ایگزیکٹلی دا سیم وے اس زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور موت نے آنا ہی آنا ہے. اور اس موت کو آنے کے بعد ہم نے عالم برزخ میں رکنا ہی رکنا ہے انٹل کہ وہ سور پھونکا جائے اور ہم سب قبروں سے نکل آئیں. تو کیا ہم اس جگہ پر عذاب سے بچنے کے لیے یہ تیاری کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں؟ جس کو آلریڈی میمورائز ہے سورہ ملک بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس کو یاد کر لیں. اس لیے کہ یہ کہنا کہ ہر رات کو بیٹھ کے پڑھ لیں گے قرآن کھول کے، آئی پیڈ کھول کے، فون کھول کے، پریکٹیکل نہیں ہے. چند دن کرتے ہیں لیکن شیطان، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے مہوش بہن نے بتایا کہ شیطان کس طرح سے ہمیں یہاں پر حاوی ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمیں چیزوں کو رکواتا ہے یا کچھ نہ کچھ دوسری طرف دعوت دے دیتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ آئی پیڈ کھولیں گی یا فون کھولیں گی نا، آپ کو کچھ اور چیز یاد آ جائے گی، آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گی، تو یقیناً ڈسٹریکشن ہمارے سامنے آتی رہے گی. لیکن اگر ہم کوشش کر کے اس سورہ کو یاد کر لیں اور اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ اس کو ضرور سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ جیسے اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اس سے بچائیں گے. کیونکہ ایک اور حدیث کے حوالے سے آتا ہے کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ قبر میں بھیجتے ہیں اس مردے کے لیے اور وہ بندہ جو ہے وہ سورہ ملک پڑھنے والا ہوتا ہے، تو سورہ ملک اگر عذاب پیروں کی طرف سے آتا ہے تو سورہ ملک جو ہے وہ اس کے پیروں کی طرف آ کے شیلڈ بنتی ہے. وہ عذاب سر کی طرف جاتا ہے تو سورہ ملک سر کی طرف آ کر اس کے لیے شیلڈ بنتی ہے. یعنی غرض کے عذاب کسی بھی طرف سے اس بندے کے اوپر طاری ہونا چاہتا ہے، لیکن سورہ ملک جو ہے وہ شیلڈ بنی رہتی ہے. یہاں تک کہ دونوں میں مباحثہ ہوتا ہے اس بات کا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس بندے کو عذاب دینا ہے. اور آگے سے وہ کہتی ہے کہ اس بندے نے ہر رات پڑھا تھا اور نبی نے کہا تھا کہ اس کو عذاب نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ وہ عذاب کو ہولڈ کروا کے اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے جھگڑا کر کے اس بندے کو اس عذاب سے بچا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے موت سے اور اس کے بعد آنے والے تمام مراحل کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کو بہترین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمارے لیے ہمیں بہترین طریقے سے آسانیوں کے ساتھ ان فرشتوں کا صحیح جواب دینے والا بنا دے. آمین ثم آمین.